کے بارے میں آج تقریباً دن کو 1:30 سے 2 بجے یہ ایک نیوز آنا شروع ہو گئی تھی کہ اسلام آباد پولیس عمران خان کو گرفتار کرنے آج کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ انہوں نے دن کو تقریباً 2 بجے ہی اپنی میٹنگ سٹارٹ کی CCPO لاہور کے ساتھ اور اس کے جو پولیس آفیشل ہیں ان کے ساتھ۔ انہوں نے ایک ارینجمنٹ کی کہ کس طرح عمران خان کو زمان پارک سے گرفتار کیا جائے۔ اس کے اوپر کافی نیگوشیٹ کی گئی۔ اس کے اوپر پھر انہوں نے تقریباً 2 سے 3 بجے ایک نیوز آئی کہ ایک بختر بند گاڑیاں وہاں پہ پہنچائی گئی۔ جب وہاں کی جو سیکورٹی دے رہے تھے عوام جو ان کے ورکر تھے، انہوں نے پوچھا کہ یہ بختر بند گاڑیاں کس لیے لائی گئی، تو پولیس کا یہ جواب تھا کہ یہ عمران خان کی سیکورٹی کے لیے۔ لیکن لوگوں کو تھوڑا سا شک ہوا، انہوں نے کہا ہمیں سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد آہستہ آہستہ چیزیں بدلنا شروع ہوئی۔ تو تھوڑی دیر بعد اس چیز کی کنفرمیشن آنا شروع ہو گئی کہ آج کسی بھی حد تک جو ہے نا گورنمنٹ جا کے یہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے یہ اور باقی جو ادارے ہیں مل کے گوشہ خانوں کیس میں اس عمران خان کو گرفتار کریں گے۔ تو اس کے بعد 3 ساڑھے 3 4 بجے چڑھائی شروع کر دی۔ اس میں رینجر کو بھی بیک اپ پہ رکھا گیا، رائٹ فورس کو، اس کے بعد رینجر کو، کوئک رسپانس فورس کو، اس کے بعد کینن، اس کے بعد جو ہے نا بختر بند گاڑیاں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ کوئی کچے کا ڈاکو ہے، اس کے اوپر ایک جرغال کی گئی۔ تو آنسو گیس بھی استعمال کیے گئے، شیل بھی استعمال کیے گئے، پوری طاقت کے ساتھ PTI کے ورکر کے اوپر ایک ایکشن کیا گیا۔ لیکن یہ ایک بڑی قابل تحسین اور قابل اعداد بات ہے PTI ورکر کے لیے کہ انہوں نے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ اس کے باوجود کہ پولیس کے پاس ایک بھاری نفری بھی تھی، لاہور پولیس بھی تھی، اسلام آباد پولیس بھی تھی، ساتھ رینجر کا بیک اپ بھی تھا۔ تو ایک اسٹریٹجی جو PTI ورکر کی سارا دن رہی ہے وہ بڑی زبردست قسم کی رہی ہے کہ چند لوگ فرنٹ پہ آتے، پتھراؤ کرتے، جب پولیس اس پہ جوابی آنسو گیس یا اس طرح کے پتھراؤ یا واٹر کینن استعمال کرتے تو وہ بیک اپ چلے جاتے۔ ایک فریش دستہ آ گیا تھا، پھر وہ ان کے ساتھ تھوڑا سا ان کو انگیج کرتا۔ تو یہ سارا دن آنکھ مچولی چلتی رہی ہے۔ ابھی اس وقت 9:40 ہیں، اس وقت بھی یہ آنکھ مچولی وہاں پہ چل رہی ہے۔ وہاں پہ انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد جو مضافات کے علاقے ہیں سب کے سب خالی کرا دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا پوری سڑکوں کے اوپر جام لگا دیا گیا ہے، راستے بند کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان کو مکمل طور پر گھیر لیا گیا ہے۔ ان دن کو جو ہے نا ان کے گھر پہ شیل بھی کی گئی، شیلنگ بھی ماری گئی۔ ہم آپ کو یہ ایک فوٹیج ہے، ابھی ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں کہ کس طرح ان کے ورکر کے اوپر لاٹھی چارج بھی کیا گیا، کس طرح عمران خان کے گھر کے اوپر شیلنگ کی گئی اور کس طرح گولے مارے گئے۔ اور وہ جو شیلنگ انہوں نے کی ہے، عمران خان نے دن کو الجزیرہ کے اوپر ایک پولیس ہمیں ماری تھی۔ اب الحمدللہ بہت سارے لوگ پہنچ چکے ہیں، لیکن پلیز جتنے بھی میرے کارکنان اس وقت سن رہے ہیں، خان ہمارا بہادر جدار لیڈر زمان پارک میں بیٹھا ہوا ہے، شہر بہادر۔ آپ لوگ بھی اس بات کو ایزی نہ لیں۔ ابھی بھی جو لوگ ہمارا پیغام سن رہے ہیں، پلیز آپ لوگ زمان پارک آئیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، ہماری زبان کاٹے آنکھیں were coming in, they cancelled the promotion and attacked them. When one of our workers died, was brutally tortured in custody and killed. So, let me tell you why are the workers they put up such a valiant fight. I mean, I'm just showing these tear gas shells on my table. Remember, this is just inside my house. Imagine what is going outside. So why are they so worried? Because problem is that everyone thinks that they would harm me, they would want to kill me, because the assassination attempt was by the same people who are in power right now. So therefore there's anxiety. وہ جو شیل انہوں نے کی ہے عمران خان نے دن کو الجزیرہ کے اوپر ایک کلپس وائرل ہو رہا ہے جس میں انہوں نے اپنی ٹیبل پہ رکھے ہوئے شیل وہ انہوں نے ان کو دکھائے۔ تو
اب جو توشہ خانہ کیس ہے اس کی بیک گراؤنڈ ہر کسی کو بتائیے کس طرح کی بیک گراؤنڈ ہے. تو پہلے کسی کو اس کی زیادہ نالج نہیں تھی، لیکن کل پرسوں جو اس کی پبلش ہوئی ہے ساری توشہ خانہ کی، ابھی تو ہاف ریکارڈ پبلش ہوا 2002 سے انورلڈ، اس کے اندر بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہیں کہ توشہ خانہ میں کس نے کتنا مال چرایا اور کس طرح چرایا. اب جو گورنمنٹ کے اپنے بندے ہیں وہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ جو عمران خان نے کیا یا انہوں نے جو لیا یہ لیگل وے ہے. اس میں 15% پہلے تھا کہ آپ 15% ادا کریں، اس کے بعد جو ویلیویشن کیبنٹ ڈویژن اس کو ڈکلیئر کرتی ہے، وہ جو ویلیو ڈکلیئر کر دے اس میں 15% آپ دے کے آپ کو جو تحفہ ہے جس کو دیا گیا ہے فرسٹ پریورٹی اس کی ہوتی ہے، اس کے بعد نہیں تو اس کو نیلام کر دیا جاتا ہے. تو یہ گورنمنٹ آفیشیل خود اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. 3 دن پہلے جو ہے نا ایک لوکل نجی ٹی وی چینل میں شیخ خان عباسی صاحب اس چیز کا ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ میں نے بھی گھڑیاں لی ہیں اور یہ اس کی پریفرنس ہوتی ہے اور یہ گھڑی کو انلیگل لینا نہیں ہے. تو اب احسن اقبال صاحب اور بہت سارے اور بھی ان کو بھی پنڈورا باکس کھلا ہے، اب سب کے ساتھ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. اب جب یہ چیزیں سامنے آئی ہیں تو اب ایسا لگتا ہے کہ یہ جو توشہ خانہ کیس ہے نا یہ جو گورنمنٹ ہے ان کے گلے میں زیادہ پڑنے والا ہے. عمران خان جو کہ 50% پے کر کے، جس نے جو 4 کروڑ کی یا لمسم جو اماؤنٹ تھی اس کی جو ہاف پے کر کے انہوں نے لی ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ان میں سے فرشتے ہی ہیں، کیونکہ جب یہ چیزیں پبلش ہوئی ہیں ابھی تو اور بھی چیزیں پبلش ہونا باقی ہیں. یہ تو تھی توشہ خانہ کیس کی بیک گراؤنڈ. اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس جب 18 مارچ کو ایک اریسٹ وارنٹ جو ہے نا نکالے گئے ہیں کہ 18 مارچ کو جب ان کی پیشی ہوگی اسلام آباد میں، تو جج صاحب نے کہا ہے کہ آپ 18 مارچ کو پیش کیا جائے. اس سے پہلے یہ ایکشن کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ آج 14 مارچ ہے، ابھی 4 دن باقی ہے. اب 4 دن کہاں رکھیں گے اور کیوں رکھیں گے اور کس طرح رکھیں گے اور اس کی پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو یہ ایک بڑی کلیئرٹی بات ہے. آج کل پی ڈی ایم پوری بھرپور کوشش میں کہ کسی طرح الیکشن ڈیلے میں چلے جائیں، الیکشن نہ ہوں، ملک کے اندر مارشل لا لگ جائے یا ملک کے اندر معاشی حالات ایسے کر دیے جائے کہ الیکشن کا کوئی دور دور تک نام ہی نہ لے. تو ان سے اگر دیکھا جائے آئی ایم ایف سے ان سے ڈیل ہو نہیں رہی، کیونکہ آئی ایم ایف کو پتہ ہے، کیونکہ آئی ایم ایف ان سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ کے ملک میں ڈسٹیبلٹی ہے، آپ کے ملک میں ایکسپورٹ نہیں ہے، آپ کے ملک میں انڈسٹری نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو ہم آپ کو کیوں دیں قرضہ؟ کیونکہ آپ کے پاس کچھ ہے نہیں واپس دینے کے لیے. اس لیے انہوں نے کہا آپ اپنے فرینڈلی ملک سے پہلے اپنے ریزرو بڑھائیں، اس کے بعد ہم آپ کو قرضہ دیں گے. اب آئی ایم ایف بھی ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہا. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے ان کی پریفرنس کیا ہے کہ پکڑ دھکڑ، اس کے بعد ملک کے اندر حالات خراب کرنا، الیکشن سے بھاگنا، اس کے بعد جو ہے نا اکانومی کو گرانا، اس کے بعد جتنے بھی ادارے ہیں سب کو ملیا میٹ کرنا. تمام اداروں کو اب یوز کیا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ الیکشن ڈیلے میں ان کا ہاتھ بٹائے. جتنے بھی ادارے ہیں سب کے سب اسی میں لگے ہوئے ہیں. آج ہم آپ کو ایک ایگزامپل دیتے ہیں. جناب آج الیکشن کمیشن کی میٹنگ تھی جو سیکورٹی ادارے ہیں. جناب انسپیکٹر جنرل پولیس آئی جی صاحب فرما رہے ہیں کہ کیونکہ اس وقت مردم شماری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آگے رمضان شریف ہے، تو ہمارے جو بندے ہیں وہ ڈیوٹی پہ چلے جائیں گے، ہم الیکشن کے جو پروسیس ہے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. یہ آئی جی کیسے کہہ سکتا ہے ایسی بات؟ آئی جی کی ہمت نہیں ہے ایسی بات کہنے کی. اس کے پیچھے جو بھی ہے سب کو پتہ ہے. کہ دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے کہ آئی جی جا کے کہہ دیتا ہے کہ میں جناب پروڈکشن نہیں دے سکتا، میں الیکشن پروسیس میں انوالو نہیں ہو سکتا. ایک سرکاری ملازم ایسا نہیں ہو سکتا جس میں سپریم کورٹ ڈائریکشن دے چکی ہو کہ الیکشن ہونے ہیں. اس کے اندر آئی جی کی یہ مجال نہیں ہو سکتی کہ وہ کہے کہ جناب میں سیکورٹی. آج تک ہم نے اپنی پولیٹیکل کیریئر میں ایسا کبھی واقعہ نہیں دیکھا کہ آئی جی جا کے ڈینائی کر دیں. اچھا جی، صرف بات آئی جی صاحب تک نہیں پہنچی، آگے چیف سیکرٹری صاحب فرما رہے ہیں کہ کیونکہ ہمارے اساتذہ اس وقت مردم شماری میں مصروف ہیں تو جو نیکسٹ پروسیس ہے وہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. یہ ہمارے سیکرٹری صاحب فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جن کو یہ جو گورنمنٹ آئی ہے جو کہ جن کا مقصد صرف الیکشن کروانا ہے، ٹھیک ہے، نگران حکومت، انہوں نے لگائے ہیں سارے بندے اور الیکشن کمیشن صاحب نے اپروو کیا ہے. اور یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم الیکشن میں. اب آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی کیا ہے، اس کے بعد یہ نگران گورنمنٹ کی کیا کریڈیبلٹی، تمام کے تمام لوگ ملے ہوئے ہیں آپس میں. اس کے بعد جناب سیکرٹری دفاع
وہ جناب فرما رہے ہیں کہ کیونکہ جو حالات ایسے ہیں کہ ہم کوئک رسپانس تو دے سکتے لیکن اسٹیبلٹی کے ساتھ، یعنی کہ اسٹینڈ بائی نہیں کر سکتے. تو یہ ایک پورا پروسیس کریٹ کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح الیکشن سے ڈیلے کیا جائے. الیکشن سے ڈیلے میں ان کو کیا فائدہ ہے؟ الیکشن سے ڈیلے میں جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان کو فائدہ یہ ہے، ان کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان کو جو الیکشن پروسیس سے نکال دیا جائے. یہ ان کا ایک سسٹم کے اندر انگیجمنٹ کی ہوئی ہے. ان میں بہت ساری چیزیں پروسیس ہو رہی ہیں پائپ لائن میں، اور یہ آگے جا کے انہوں نے اس کو کنورٹ کرنا ہے. اب کیونکہ اسمبلیاں ٹائم سے پہلے ٹوٹ گئی ہیں، الیکشن ٹائم سے پہلے ہو گئے، اب ان کو مسائل یہ آ رہے ہیں جو انہوں نے سیٹلمنٹ کی ہے وہ ابھی ہو نہیں سکتی. اب عمران خان کو اس دائرے سے نکالنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. تو اس لیے یہ الیکشن پروسیس کو ڈیلے کروا رہے ہیں، ہر حال میں ڈیلے کرانے کی کوشش کریں. لیکن انشاءاللہ تعالی اگر سپریم کورٹ جس طرح سٹینڈ کر رہی ہے اس طرح سٹینڈ کرتے رہے تو انشاءاللہ الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے. اور اس دفعہ جو حالات نظر آ رہے ہیں پی ٹی اے کلین سویپ کرے گی. تو اب آگے کیا ہوتا ہے یہ تو آگے چل کے ہی پتہ چلے گا. تو ابھی جو کرنٹ سنیریو تو آپ کو بتا دیا گیا ہے، آگے دیکھتے ہیں کہ چیزیں کیسے بدلتی ہیں، کیسے کنورٹ ہوتی ہیں. تو ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور جو اس وقت پاکستان کے خلاف سازشیں کریں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا نست و نابود کرے، اور پاکستان زندہ باد.